إله مع الله بل هم قوم يعدلون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرا معزز سامعین، آج تراویح میں ہم نے امن خلق 20واں سپارہ مکمل پڑھا ہے۔ اس کی ابتدا سورہ نمل کے بقیہ حصے سے ہو رہی ہے۔ اس سپارے کی ابتدا میں بھی اللہ رب العزت نے انسان کی خلقت اور خلقت سماوات اور ارض، اور انتہا میں بھی خلقت سماوات اور ارض کو بیان کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے 5 سوالات خلقت کے اعتبار سے انسان سے کیے ہیں، اور سوالیہ استفہامیہ انداز میں اللہ رب العزت نے معلوم کیا ہے کہ امن خلق السماوات والارض، کہ اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کو پیدا نہیں کیا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کیا اللہ نے آسمان سے پانی کو نہیں برسایا، اور اس پانی کے ذریعے اللہ نے زمین میں باغات بنا دیے ہرے بھرے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے لیے یہ مناسب ہی نہیں تھا، تمہیں کوئی طاقت ہی نہیں تھی کہ تم ایک درخت بھی زمین میں اگا سکتے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اس ساری کی ساری خلقت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ قوم جو ہے یہ حد سے بڑھنے والی ہے۔ امن جعل الارض قرارا، کیا زمین کو اللہ نے قرار نہیں دیا، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان اللہ نے نہروں کو بہا دیا، وجعل لها رواسیا، اور اللہ نے اس کے لیے پہاڑوں کو نہیں بنایا، وجعل بین البحرین حاجزا، اور اللہ رب العزت نے کھارے اور میٹھے پانی کے سمندر کے درمیان ایک حائل چیز بنا دی۔ کیا کسی اور نے اللہ کے ساتھ اس میں کوئی شرکت داخل کی؟ الہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کوئی تکلیف میں جب ہوتا ہے وہ اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ ویجعلکم خلفاء الارض، اور اللہ زمین میں تمہارے لیے خلیفہ بنا دیتا ہے، کہ اللہ کے ساتھ اس میں کوئی شریک ہے؟ تو قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس کے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کہ اللہ نہیں ہے کہ جس نے تمہیں خشکی اور تری کے اندر ہدایت دی؟ ومن یرسل الریاح، اور کون ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے؟ بشرم بین یدی رحمتی، جو اپنے رحمت سے چلا رہا ہے۔ الہ مع اللہ، کہ اس میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے جن کے ساتھ تم اللہ کو شریک کرتے ہو۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا؟ کون تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون زمین اور آسمان میں تمہیں رزق دے رہا ہے؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ قل ہاتوا برہانکم، اگر تم ان سے کہو کہ کوئی دلیل تمہارے پاس ہے تو وہ دے دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، ان سے کہو کہ لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، نہیں جانتا کوئی زمین اور آسمان کا علم مگر اللہ کے سوا۔ وما يشعرون ایان یبعثون، اور ان کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ اللہ ان کو کس طرح قیامت کے دن اٹھائے۔ پھر اللہ رب العزت نے آخر میں اس رکوع کے بعد بتایا کہ اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا اور اللہ ان کو دوبارہ اٹھا لیں گے۔ اللہ نے ان سے جو وعدہ کیا ہے وہ حق وعدہ کیا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا، اور یہ قرآن تو صرف اور صرف پہلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں جس کو یہ سنا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے لیا ہے پہلے امتوں میں سے جو ان کو باتیں بتاتے ہیں، اور یہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ قرآن ہے۔ تو یہ کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ زمین میں سیر کرو اور دیکھ لو ان لوگوں کا انجام جنہوں نے اللہ کے ساتھ حد تجاوز کی، سرکشیاں کی، کہ اللہ نے ان لوگوں کو کس طریقے سے زبردست طریقے سے پکڑا۔ ولا تحزن علیہم، ان پر کوئی غم نہ کریں۔ ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، جو یہ مکر کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے۔ اور وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ اگر آپ سچے ہو تو قیامت لے کر آ جاؤ۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وعدہ نہیں کیا ہوتا نا تو ان کی بات کے اوپر میں ان کو ابھی پکڑ لوں، لیکن اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ حلیم ہیں، بردبار ہیں، اللہ ایسے اتکنڈوں کی وجہ سے ان کی باتوں سے تہش میں آ کر قیامت کو برپا نہیں کریں گے، بلکہ اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے، چاہے تم جو چاہے کرو، تمہیں استدراک اور ڈھیل ہے کہ تم جتنی مرضی عیاشیاں کرو، اللہ اسی وقت تمہیں پکڑیں گے، اسی وقت تم پر موت طاری ہوگی جو وقت اللہ نے تمہارا طے کر دیا ہے۔
پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل کی تسلی دی کہ بنی اسرائیل پہ اللہ نے ایسے بہت سارے واقعات اتارے اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، اس میں بھی بہت سارے اختلاف کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا اور فلاں کیسے ہو گیا۔ اے نبی اگر یہ تمہارے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں تو تم بھی ان کے لیے پریشان نہ ہو۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، جب وقت آ جائے گا تو ہم دابۃ الارض کو زمین سے نکالیں گے، جو ان سے بات بھی کرے گی ان کو مزے لگیں گے تو ان کو وہ فتنہ ایسا گھیر لے گا کہ اس مگن میں آ کر یہ دنیا سے مدہوش ہو جائیں گے، دین سے غافل ہو جائیں گے اور ان کو اللہ رب العزت قیامت میں پکڑ لیں گے۔ پھر اس کے بعد سورۃ القصص کی ابتدا ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قرآن کی حقانیت کو بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس لیے بار بار اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ایک ایسے جابر شخص سے مقابلہ تھا کہ جس کی سلطنت کے اندر اس کی افواج کی تعداد 16 لاکھ تھی۔ 16 لاکھ تعداد آج بھی دنیا کے اندر کسی کی فوج کی نہیں، پاکستان کے بھی زیادہ سے زیادہ 7 لاکھ فوج، اور اگر کوئی زیادہ تر طاقتور بنتا ہے تو 10 لاکھ۔ 16 لاکھ فوج اس زمانے میں اس فرعون کے پاس تھی، جس کی بنا پر یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں اس دنیا کے اندر سب سے بڑا رب ہوں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس کو اس کی سرکشی کے اندر ہی پکڑا، اور پھر اللہ نے پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا کہ فرعون زمین کے اندر سرکشی کر رہا تھا اور اس کے گرد رہنے والے یہ بچوں کو ذبح کر رہے تھے، اور ان کی جو عورتیں تھیں ان کو زندہ چھوڑ کر ان کو باندیا بنا لیا تھا۔ انہ کان من المفسدین، انہوں نے زمین میں فساد مچایا۔ ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، اللہ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ احسان کریں ان لوگوں کے ساتھ جو کمزور ہیں، اور ان کو ہم زمین کے اندر وارث بنا دیں اور ان کو ہم زمین میں ٹھکانہ عطا فرما دیں۔ ونری فرعون، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے دکھا دیا فرعون کو، حامان کو اور ان کے لشکروں کو جو وہ جمع کر رہے تھے، کہ ہم نے فرعون کی ماں کی طرف کہ انہوں کی ناک کے نیچے سے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، اور ان کی ناک کے نیچے فرعون کے محل کے اندر، اس کے بیڈ روم کے اندر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو پرورش دی، کہ جن کاہنوں کی بات سن کر یہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش روک رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے جو فرعون کی سلطنت کا تخت الٹ دے گا، تو اس وجہ سے یہ لڑکا ہونے کی وجہ سے یہ سارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے کہ وہ نبی پیدا ہی نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی تدبیر کی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ آپ کے جب یہ اولاد ہو تو آپ اپنے دل پر پتھر رکھ کے اس کو نہر کے سپرد کر دینا، اور نہر کے پیچھے اپنی بیٹی کو لگا دینا کہ جہاں جہاں یہ تابوت اور صندوق جائے گا وہ بیٹی آپ کی اس کے پیچھے جائے۔ وقالت لأختہ قصی فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، ان لوگوں کا احساس بھی نہیں تھا، اللہ نے بندوبست فرما دیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو محل میں پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ایک بندوبست فرمایا۔ وحرمنا علیہ المراضع، اللہ نے داعیوں کے دودھ کو موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا۔ یہ دودھ پلانا چاہتی موسیٰ علیہ السلام چہرہ موڑ لیتے، ان کے رضاعت کو قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ پھر ان کی بہن نے جو اس مجلس میں موجود تھی اس نے کہا کہ میں ایک گھرانے کو جانتی ہوں کہ وہ اگر اس کو رضاعت کریں گے تو یہ اس کی رضاعت کو قبول کر لیں گے۔ فرعون والوں نے کہا کہ بھائی یہ تو شاہی مہمان بن چکے ہیں، اب کوئی بھی اس کی خاطر تواضع کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور یہ بچہ جس کی خاطر تواضع کو قبول کر لیتا ہے تو وہ بھی شاہی مہمان ہے۔ پھر ان کو بلایا گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، جب انہوں نے ان کی رضاعت کی، دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ٹھنڈک پہنچائی کہ تم اپنے دل میں یہ تنگی محسوس کر رہی تھی کہ تم اپنے بچے کو دریا اور نہر کے سپرد کر دو گی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے ذہن میں یہ خیال کرنے لگی کہ اب تو میرے بچے کو ان لشکروں نے پکڑ لیا ہوگا، اب تو میرے بچے کے گلے کو ذبح کر کے اس کے فوارے انہوں نے نکال دیے ہوں گے، لیکن اللہ نے ٹھنڈک پہنچائی کہ آپ اپنے بچے کی رضاعت۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے واقعہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی، قوت دی، جوانی کو پہنچایا، اور اللہ نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام غفلت کے اندر شہر کے اندر داخل ہوئے، اور جب دیکھا کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی دونوں آپس میں لڑائی کر رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ میرا بھائی بنی اسرائیلی ہے، یہ قبطی اس پر ظلم کر رہا ہے، تو انہوں نے ظلم سے نجات دلانے کے لیے اس قبطی کو ایک مکہ مارا۔ اپنی شایان شان تھا کہ نبی کی ایک نبی کی طاقت تقریباً 40 جنتی لوگوں کے برابر ہوتی ہے، اور ایک جنتی کی طاقت
دنیا کے تقریباً 1000 بندوں کے برابر۔ تو ایک نبی کے اندر 40,000 بندوں کی طاقت ہوتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی اس کو مکہ مارا تو وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اور مر گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ارادہ تو نہیں تھا قتل کرنے کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے تو اپنی طاقت کا اندازہ اور احساس ہی نہیں تھا، اور یہ مر گیا ہے تو میری آپ مغفرت فرما دیں۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا، انہوں نے کہا رب بما انعمت علیہ، اے میرے رب آپ نے مجھ پر یہ انعام اور اکرام کیا ہے کہ آپ نے مجھے نبوت بھی دی ہے، آپ نے مجھے طاقت بھی عطا فرمائی ہے، اور مجھے آپ ظالموں میں سے نہ بنانا۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ جو ہے شہر کے اندر فلاں جگہ چلے جائیں۔ پھر انہوں نے دوبارہ دیکھا کہ وہی اسرائیلی جو ان کے قوم میں سے تھا موسیٰ علیہ السلام کی، وہ دوسرے بندے سے لڑ رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو پکڑنا چاہا تو اس نے کہا کہ موسیٰ کہ تم پھر قتل کرنا چاہتے ہو، تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، کہ موسیٰ تم دوبارہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، پہلے اس قبطی کو قتل کر دیا، اب تم مجھے قتل کر رہے ہو، تم دنیا کے اندر جبار بننا چاہتے ہو، وما تريد الا ان تكون جبارا في الارض، تم دنیا کے اندر سرکش بننا چاہتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کی سرکشی کو سمجھ گئے کہ یہ خود ہی بدبخت ہے، ہر کسی سے لڑتا اور جھگڑتا رہتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو ایک خیر خواہ نے آ کر خبر دی کہ فرعون اور اس کے ملا، اس کی یعنی قوم جو ہے وہ آپ کو پکڑنے کے لیے نکلی ہوئی ہے، انہوں نے حکم جاری کیا ہے کہ جہاں آپ ملو یا آپ کو قتل کر دیں، تو ان کو حکم دیا کہ آپ اس شہر سے نکل جائیں۔ فخرج منها خائفا يترقب، موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے اس شہر سے نکلے اور مدین کی طرف ارادہ کیا جہاں شعیب علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا ہوا تھا۔ جب وہاں موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو ایک وادی کے ساتھ، ایک کنویں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ اپنی بکریوں کو پانی پلانا چاہتے ہیں، اور ساتھ میں دو باحیا عورتیں بھی، لڑکیاں بھی کھڑی ہیں کہ وہ ایک طرف ہیں اور سارا مجمع اپنی بکریوں کو اور جانوروں کو پانی پلا رہا ہے، لیکن یہ ایک طرف کھڑی ہوئی انتظار کر رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا، فسقا لہما ثم تولى الى الظل، پھر اس کے بعد دوبارہ وہ سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ پھر کہا کہ اے اللہ رب انی لما انزلت من خیر فقیر، کہ اے اللہ میں اس شہر کے اندر اجنبی ہوں، تنگ دست ہوں، آپ میری مدد فرما دیں، آپ جو نازل کریں گے وہ سب سے بہتر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسی دعا کی کہ دنیا کی ہر دعا کو یہ جامع ہے، اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ رب انی لما انزلت الیہ، اے میرے رب جو چیز آپ میری طرف نازل فرمائیں گے فقیر، میں اس کا محتاج ہوں۔ تو پھر اس کے بعد یہ دونوں اپنے گھر پر گئیں اور اپنے ابا جان حضرت شعیب علیہ السلام کو واقعہ سنایا کہ آج ہم پانی اس لیے جلدی پلا کر آ گئے ہیں کہ ساری کی ساری قوم کے اندر ایک ایسے طاقتور نوجوان تھا کہ جس نے کنویں کا ڈھکن اٹھا کر ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، تو ہم آج جلدی آ گئے ہیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف انہوں نے اپنی بیٹی کو بھیجا، تمشی علی استحیاء، اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ کی حیا کی گواہی دے، تمشی علی استحیاء، کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی ہے، کہ اپنی نظروں کو جھکایا ہوا تھا اور اپنے ابا جان کا پیغام دیا کہ ہمارے ابا جان آپ کو بلاتے ہیں۔ پھر شعیب علیہ السلام کو ان کی بیٹیوں نے کہا کہ اے ابا جان آپ ان کو اجرت پر رکھ لیں، یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین، اور جو بھی مزدور آپ رکھنا چاہیں وہ طاقتور ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ نوجوان بہت طاقتور بھی ہیں، آپ ان کو اگر اجرت پر رکھ لیں گے اور ان کو ٹھکانہ بھی مل جائے گا کہ یہ اس شہر میں اجنبی ہیں، اور ان کو اجرت بھی مل جائے گی، تو ان کے دونوں کام ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مدین شہر کے اندر ٹھکانہ بھی دیا اور ان کے لیے غذا کا، معیشت کا بندوبست بھی کرا۔ پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے ان سے مکالمہ کیا اور کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں، وما ارید ان اشق علیک، اور اس کے لیے میں کوئی بھاری بھرکم بوجھ آپ پر نہیں ڈالنا چاہتا، میں آپ کے لیے سہولت کر دیتا ہوں کہ آپ 8 سال تک میری خدمت کریں، تو آپ اپنا معاہدہ پورا کر لیں گے اور میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا، اور اگر آپ 10 سال پورے کر دیتے ہو تو آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ آگے وقت کا نبی بننا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کر کے پھر مدین چھوڑا۔ پھر شعیب علیہ السلام کے پاس سے نکلے اور پھر اللہ نے جو حکم دیا کہ آپ دوبارہ مصر کی طرف جائیں اور فرعون کی طرف بڑھیں، تو جب رستے میں جا رہے تھے
تو سردی کا زمانہ تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگ کی تلاش میں نکلے تو ایک پہاڑ کی طرف جب آگ کو دیکھا، وہاں پہنچے تو اللہ رب العزت نے ان کو وہاں نبوت سے سرفراز فرمایا اور اللہ رب العزت نے ہم کلامی فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو معجزات دیے۔ معجزات دینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے اللہ میں نے تو ان کی قوم کا ایک بندے کو قتل کیا ہے، میں جاؤں گا تو دوبارہ سے وہی معاملہ شروع کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے کہا، اور دوسرے موسیٰ علیہ السلام نے یہ گزارش کی کہ میری زبان میں ذرا لکنت ہے، میرا بھائی جو ہارون ہے یہ فصیح اللسان ہے، آپ اس کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ اللہ نے کہا سنشد عضدک بأخیک، کہ ہم آپ کے بھائی کو بھی آپ کی وجہ سے نبوت عطا فرمائیں۔ اس طریقے سے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دی اور یہ دونوں فرعون کے پاس گئے اور اللہ نے جب جو نشانیاں ان کو دی تھیں وہ نشانیاں بھی دکھا دیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، اللہ کا پیغام پہنچایا، اور فرعون نے پھر مذاق بنانا شروع کیا۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی، فرعون نے کہا اے حامان جو اس کا وزیر تھا کہ میرے لیے ایک ایسا محل تیار کرو کہ جس کی بلندی آسمانوں کو چھو لے، اطلع الی الہ موسیٰ، میں موسیٰ کے اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا اللہ ہے کہاں، کیسے وہ دنیا کے اندر بادشاہت چلا رہا ہے جبکہ دنیا کے اندر بادشاہ تو میں ہوں، دنیا کے اندر رب تو میں ہوں، وہ کیسا رب ہے، کہاں بیٹھا ہوا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے استہزاءً کہا تھا کہ جو ہے میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ واستکبر ہوا، اللہ کہتا ہے اس نے تکبر کیا۔ فاخذناہ وجنودہ، ہم نے اس کو بھی پکڑا، اس کے لشکر کو بھی پکڑا، اور قیامت تک ان کو ذلت اور خواری کے اندر ہم نے ڈالا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو آگے بیان کیا اور بتایا کہ اس طریقے سے ان کے بنی اسرائیل کا واقعہ ہوا۔ پھر اس کے بعد قارون جو کہ ایک بڑا سرمایہ دار تھا فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر، ایک سرکش بادشاہ کا اللہ نے ذکر کیا، دوسرا ایک بہت بڑا جو ان کا سرمایہ دار تھا اس وقت، اس کی سرمایہ داری آج کے دنیا کے اندر ایسا سرمایہ دار کوئی موجود نہیں۔ اس کی خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی طاقتور لوگ چاہیے ہوتے تھے جو اس کی صرف چابیاں اٹھاتے۔ آج بھی دنیا میں ایسا خزانہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو پھر ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، اس نے بھی سرکشی کی۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ اولي القوہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین میں اکڑو نہیں، زمین میں اتراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ شیخی بازوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے پھر وہی کہا کہ بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے، ہمارے پاس بہت مال ہے، بہت ہمارے پاس نعمتیں موجود ہیں، کوئی قیامت ویامت نہیں آئے گی اور کوئی ہماری پکڑ نہیں کر سکتا، ہمارے پاس بہت خزانے، نہ ہمیں موت پکڑ سکتی ہے نہ کوئی فرشتہ آ کر پکڑ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی بھی پکڑ کر کے دکھایا۔ جو لوگ اس کو نکلتے ہوئے دیکھتے تھے کہ اس کی شان و شوکت کیسی ہے، لوگ چاہتے تھے کہ ہم بھی ایسے بن جائیں، ہم بھی قارون جیسے مالدار بن جائیں، اسی کی طرح جائیداد ہمیں مل جائے۔ جب اللہ رب العزت نے اس کو پکڑا تو اس کو اللہ نے سزا بھی ایسی ہی دی، پورے کی پورے لوگوں کے سامنے اس کے خزانے کو اور اس کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ آج تک زمین میں دھس رہا ہے کہ اس کے دھسنے کی انتہا آج تک ختم نہیں۔ اللہ نے ایسا عذاب دیا کہ دنیا دار جو بننا چاہتے ہیں اس کی طرح، تو پھر انجام بھی اس کی طرح جو ہے وہ بھی دیکھو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں بڑائی نہیں مانگتے، جو زمین میں اپنی سرکشی نہیں چاہتے، جو زمین میں اپنے تکبر کو بیان کرنا نہیں چاہتے۔ آخرت کا گھر ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها، جو اچھائی لے کر آئے گا اس کے لیے اچھائیاں ہیں، اور جو برائی لے کر آئے گا اللہ رب العزت سب کے اعمالوں کو جاننے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس صورت کی انتہا میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کام کرو وہ اللہ کی رضا کے خاطر کرو۔ لہ الحکم، حکم دنیا میں بھی اللہ ہی کا ہے، انتہا میں بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ مالک یوم الدین بھی وہی ہے، جہاں ساری امتوں کی انتہا ہو رہی ہے اسی کا حکم وہیں چلنا ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اس لیے دنیا کے لیے کوئی کام نہ کرو، جو کام کرو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرو تاکہ اللہ ہی تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد سورۃ العنکبوت کی ابتدا ہے۔ سورۃ العنکبوت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے حقانیت قرآن کو بیان کیا، اور سورہ عنکبوت کے اندر جو بنیادی مضمون ہے وہ سنت ابتلا ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ آزمایا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو پہلے بھی آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ ضرور بضرور اللہ رب العزت جان لے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا تم گمان کرتے ہو
کہ یہ جو برائیاں کر رہے ہیں یعملون السیئات ان یسبقونا کہ ایسے ہی گزر جائیں گی، ساء ما یحکمون یہ بہت برا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو کوئی اللہ کے لیے کوشش کرے گا اللہ اس کو اجر دیں گے، جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا اللہ اس کی پکڑ کر لیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا اللہ رب العزت والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي اور کوئی آپ کے ساتھ اگر اس میں شرکت کرنے کا کہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، والدین میں سے بھی کوئی کہے تو فَلَا تُطِعْهُمَا ان کی اطاعت نہ کرو۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ہماری ہی طرف لوٹنا ہے تمہارا، ہم ہی تمہیں بدلہ دینے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کا واقعہ ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اور اس کے بعد صالح علیہ السلام کا کہ ہم نے ان لوگوں کو بھیجا، انہوں نے اپنی امتوں کو پیغام سنائے، پیغام سنانے کے بعد ان کی امتیں ایسے بھڑک گئیں جیسے کہ یہ نبی ان کو اللہ کی طرف نہیں بلکہ اپنی رضا کی طرف بلا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے الٹی سیدھی باتیں کی، قوم کا یہ جواب ہوتا کہ آگ جلاؤ، اس نبی کو آگ میں ڈالو، یہ فالتو کی باتیں کر رہا ہے۔ پھر اللہ نے ان کو بھی پکڑا۔ اس کے بعد فآمن لہ لوط اللہ نے لوط علیہ السلام کو بھی امن دیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ میں تمہیں اللہ کی طرف ہجرت کی دعوت دیتا ہوں، سارے گناہوں کو چھوڑ کر، ساری معصیت کو چھوڑ کر، سارے کفر کی باتوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف ہجرت کر لو، اللہ کے حکم کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ان کی قوم کیا کرتی تھی؟ تقطعون السبیل کہ وہ رہزنی کرتی تھی، ڈکیتیاں کرتی تھی، تأتون فی نادیکم المنکر اور اپنی مجلسوں کے اندر برے کام کیا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العزت وہ نبی کو کہتے تھے ائتنا اللہ کا عذاب لے کے آ جاؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر اللہ رب العزت کا عذاب جب آیا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اور جب لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے آئے، پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس امت میں تو نیک لوگ بھی ہیں، لوط بھی اسی قوم کے اندر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کس پر عذاب لانا ہے اور کس پر نہیں لانا، اللہ نے ہمیں مقرر فرمایا ہے۔ ہاں لوط علیہ السلام کی گھر والی، اس پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا ہے کہ وہ ان کی مدد کرتی ہے برے کاموں کے اندر، کانت من الغابرین، اس پر بھی عذاب آئے گا، وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اعمال کی مثال دی، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے کہ جیسے مکڑی کا جالا، کہ مکڑی کا جالا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت دنیا کے اندر سب سے کمزور گھروں میں سے وہ گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے کہ ایک ہوا آئے تو وہ ختم، پانی کا چھینٹا پڑے تو وہ ختم، کوئی پھونک مار دے تو وہ ختم، اسی طریقے سے دھوپ تیز لگ جائے تو وہ گر جاتا ہے۔ تو سب سے کمزور گھر وہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کے اعمال کی مثال بھی ایسے دی کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں ان کے اعمالوں کی مثال اس مکڑی کے جالے کی طرح ہے کہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہونا، کبھی وہ کس فیصلے پر اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بھوک لگتی ہے وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں، کبھی کسی فیصلے پر جمع ہو جاتے ہیں، تو دنیا کی جب معاملات آتے ہیں تو وہ اس فیصلے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ان کی کوئی ایک اصل نہیں ہوتی، کوئی ان کی بنیاد نہیں ہوتی۔ تو ان کی جب بنیاد نہیں ہوتی تو ایسے اعمال اللہ غارت فرما دیتے ہیں، ختم فرما دیتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ اللہ رب العزت اس طریقے کی مثالیں دیتے رہتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اور ان مثالوں کو نہیں جانتے مگر علم والے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق اللہ نے زمین کو بھی پیدا کیا، اللہ نے آسمان کو بھی پیدا کیا، اور ان آسمان اور اس زمین کے اندر ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اس آیتوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، اللہ کریم تراویح پڑھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کی معیشت کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کے ساتھ جو لوگ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما، یا اللہ جو اس میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ان کو اس ملک کو ان سے پاک فرما، ان کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ وہاں مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ وہاں جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے
یا اللہ مسلمانوں کو نمازوں کے اندر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا اللہ کلمے کی بنیاد پر ظلم کیا جا رہا ہے، یا اللہ ان ظالموں کو پکڑ لے، یا اللہ یہود اور نصارہ پر دوسری دفعہ یا اللہ اپنا وعدہ سچ کر دے، یا اللہ ایسا ان کی طرف بخت نصر اور ٹائٹس رومی اور یا اللہ ایسے ہٹلر جیسے لوگ دوبارہ پیدا فرما جو ان کو نیست و نابود کر دیں، اور یا اللہ ہمارے قبل اول کو پاک فرما دے، یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں، بیمار مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ ہمارے ان کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ سب کو حلال طیب روزگار عطا فرما، یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔